أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنت بالله صدق الله العظيم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں محمد نہال سے گزارش کر رہا ہوں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کریں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین کرام، قبل اس کے درس کا آغاز ہو، ہم اپنے آقا مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بقص پناہ میں
ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نذرانہ درود پیش کرتے ہیں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا تو ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو بھی پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا ہے جیسے کہ خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 6 کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن ہی بناؤ، یعنی اللہ کی عبادت کر کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو پہلے سے آگاہ فرما دیا ہے کہ دیکھو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اس کو دشمن ہی سمجھو، یہ تم کو دوزخ میں لے کر کے جائے گا، یہ تم کو اللہ کی رحمتوں سے دور کرے گا، یہ تم کو اللہ کی ناراضگی کی طرف لے کر کے جائے گا، یہ تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی طرف لے کر کے جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان ہمارا بڑا کھلا دشمن ہے، تو اسے دشمن ہی سمجھنا چاہیے. ایک حدیث شریف سماعت فرمائیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچے اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکیر کے دائیں بائیں کچھ اور لکیریں کھینچے، فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں جن کے لیے وہ لوگوں کو بلاتا رہتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شیطان کے مختلف راستے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انسان کا جو دل ہے ایک خلے کے مانند ہے. جیسے خلے کی حفاظت کے لیے بہت سارے چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، دروازوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، کہیں کوئی سوراخ ہو تو اس کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، کوئی رکھنا ہو تو اس کو بھی بند کر دیا جاتا ہے. یعنی یہ انسان کی عادتوں میں، انسان کے روٹین میں یہ بات شامل ہے کہ جس چیز سے ڈر ہوتا ہے اس چیز سے بچنے کے لیے جو راستے دشمن کے آنے کے ہیں ان راستوں کو بند کر دیتا ہے. تو اب انسان کا دشمن شیطان ہے، تو بالخصوص مسلمان کو چاہیے کہ جس راستے سے شیطان آتا ہے، جس راستے سے شیطان آتا ہے ان راستوں کو ہمیں بند کر دینا چاہیے. اب ظاہر سی بات یہ ہے کہ شیطان کے آنے کے راستے اگر معلوم ہوں گے تو بند کریں گے. پہلے تو راستے ہی معلوم نہیں تو بند کیسے کریں گے؟ کن راستوں سے شیطان آ سکتا ہے وہ راستے مجھے اور آپ کو معلوم ہونا نہ صرف ضروری بلکہ ایک فرض کے درجے میں ہے. اور اس اعتبار سے آج کا یہ درس اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ ہمارا جو کھلا دشمن، ازلی دشمن جو ہم کو جہنم کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اس کے راستے انشاءاللہ آج ہم اس درس میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ کون کون سے ایسے راستے ہیں جس کی وجہ سے شیطان ہم کو بھٹکا سکتا ہے، شیطان ہم کو دوزخ کی طرف لے کر کے جا سکتا ہے. یوں تو اس کے کئی راستے ہیں، تو ان میں سے ایک راستہ شیطان کا یہ بھی ہے کہ غصے کے وقت، غصہ جو ہے یہ غصہ کیا ہے؟ غصہ کی وجہ سے انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے. غصہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف بندے کو لے کر کے جاتا ہے. ہاں وہ غصہ اچھا ہے جو کوئی نافرمانی کر رہا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے اگر ہم کسی کو غصہ کر رہے ہیں تو یہ بالکل اچھی بات ہے. لیکن ہم اپنے آپ کے لیے، اپنے جذبے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنے جوش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، سامنے والے سے بدلہ لینے کے لیے ہم بسا اوقات غصے میں آ جاتے ہیں، تو یہ غصہ اچھا نہیں ہوتا. یہ غصہ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان کا راستہ ہے. غصہ کیا ہے؟ شیطان کا راستہ ہے. اس راستے سے شیطان بہت جلدی آ جاتا ہے، اور غصے میں بسا اوقات انسان ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ بعد میں جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ان باتوں کو یاد کر کے شرمندہ بھی ہوتا ہے. غصے ہی کی وجہ سے بھائی سے الگ ہوتا ہے،
غصے ہی کی وجہ سے پڑوسیوں میں دشمنی آ جاتی ہے، غصے ہی کی وجہ سے جائیداد میں ایک دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہے، غصے ہی کی وجہ سے شوہر اور بیوی میں نا اتفاقی آ جاتی ہے، غصے ہی کی وجہ سے اولاد اور والدین میں نا اتفاقی آ جاتی ہے، غصے ہی کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے جنگ و جدال تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو یہ غصہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا راستہ ہے، شیطان اس راستے سے بہت جلدی آ جاتا ہے۔ بلکہ امام غزالی کہتے ہیں کہ جس وقت انسان کو غصہ آ جاتا ہے اس وقت گویا کہ شیطان اس سے کھیل رہا ہوتا ہے، اور ایسے کھیل رہا ہوتا ہے جیسے کرکٹ کا بال ہے، اس طریقے سے کھیل رہا ہوتا ہے جیسے ہم بال لے کر جدھر چاہے پھینک سکتے ہیں، جیسے چاہے پکڑ سکتے ہیں، جس کو چاہے دے سکتے ہیں۔ یوں ہی جب غصہ آ جاتا ہے تو شیطان ہم سے ایسا ہی کھیلنے لگ جاتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ غصہ شیطان کا راستہ ہے۔ غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ غصہ یقیناً آئے گا، لیکن غصے کو پی جانا یہ ایک مومن کی شان ہے، غصے کو پی جانا مومن کی شان ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ غصے کا یعنی غصے کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا۔ دوسرا راستہ شیطان کا یہ بھی ہے کہ حسد۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ کہ دوسروں کو دیکھ کر جلنا، اور یہ حسد یہ سب سے پہلا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور تاج نبوت سے سرفراز فرمایا، تمام اولاد آدم کا والد آپ کو بنایا، تو اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب عطا فرمایا۔ تو شیطان آدم علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر جلنے لگا، حسد کرنے لگا۔ یہی وہ حسد ہے جو شیطان کو اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیا۔ پہلے جنت میں تھا شیطان، لیکن حسد وہ بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکلنا پڑا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتوں کا مستحق قرار پایا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ اس کا مقدر بنی۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی سے جلنا یہ بھی شیطان کا راستہ ہے، اس راستے سے بھی شیطان آ جاتا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کوئی لکڑی آپ اگر آگ میں ڈال دیں تو جل کر خاک ہو جائے گی، بھوسا ہو جائے گی۔ ایسے ہی کوئی آدمی حسد کر رہا ہو اس کی نیکیاں یوں ہی ختم ہو جاتی ہیں، ایسے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال دوسرا راستہ شیطان کا حسد ہے۔ کسی سے ہم جل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ شیطان کا راستہ ہم کھول رہے ہیں، اور اس راستے سے ہم شیطان کو بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے شیطان کا ایک راستہ یعنی حب دنیا، مال و متاع کی محبت ہے۔ اس لیے کہ شیطان جب انسان کا دل ان کی طرف مائل دیکھتا ہے تو انہیں اور زیادہ حسین انداز میں پیش کرتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ مکانات بناؤں، اونچی اونچی زمینیں خریدوں، اور بہت ہی مطلب ہے کہ پراپرٹی کروں، بہت یعنی دولت کماؤں، مال کماؤں۔ تو گویا کہ دنیا کی طرف مائل ہونا، حد سے زیادہ مائل ہو جانا، یہ بھی شیطانی راستہ ہے۔ اس راستے سے بھی شیطان آسانی کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اور پھر یعنی ایک اور راستہ یہ بھی ہے کہ انسان کو شیطان اس طور پر بھی بھٹکاتا ہے، انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے میری عمر تو ابھی کافی ہے، تو لمبی عمر کی امیدیں رکھ کر دنیا میں منہمک ہو جانا یہ بھی شیطان کا راستہ ہے۔ لمبی عمر، دیکھیے عمر اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی ہماری مقرر فرمائے اتنی ہی ہے، لیکن انسان کیا سمجھتا ہے میں ابھی بہت دن جینے والا ہوں، میں ابھی میری زندگی بہت ہے، موت کب آئے گی پتہ نہیں۔ یہ لمبی عمر کی امید میں دنیا کی یہ وہ چیزوں میں منہمک ہو جانا یہ بھی شیطان کا راستہ ہے۔ تو اس طریقے سے غصہ شیطان کا راستہ ہو گیا، حسد شیطان کا راستہ ہو گیا، دنیا کے مال و اسباب میں حد سے زیادہ منہمک ہو جانا یہ بھی شیطان کا راستہ ہو گیا، اور بڑی عمر کی امیدیں لگا کر بیٹھ جانا یہ بھی شیطان کا راستہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور اس کا بہت ہی یوں سمجھ لیجئے کہ کامیاب راستہ ہے، اس راستے سے کبھی بھی وہ فیل نہیں ہوتا شیطان، تقریباً وہ مطلب ہے کہ اس راستے سے انسان کو بھٹکا کر ہی رہتا ہے۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ شہوت کا راستہ ہے۔ انسان کے اندر جو شہوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، شہوت کو یقیناً پورا کرنا ہے، لیکن جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہیں پورا کرنا ہے۔
ناجائز طریقے سے اگر پورا کریں گے تو شیطان کو ہم دعوت دے رہے ہیں، شیطان کو ہم بلا رہے ہیں۔ یہ شہوت ایسا راستہ ہے کہ اس راستے سے آ کر کئی بڑے بڑے زاہدوں کو، بڑے بڑے عابدوں کو بھی شیطان بھٹکا دیا ہے۔ ایک واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرمائے ہیں، اگرچہ کہ آپ حضرات میں سے بہت سارے ایسے حضرات بھی ہوں گے جو پہلے اس واقعے کو سن چکے ہوں گے، لیکن یاد دہانی کے طور پر ان کے لیے، اور جو لوگ نہیں سنے ہیں ان کے لیے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک زاہد عابد جو عبادت گزار تھا، تقوی پرہیزگاری میں وہ اپنا اپنی ایک شان رکھتا تھا، بہت بڑا زاہد تھا، بہت بڑا عابد تھا۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک لڑکی کے پیٹ میں درد ہونے لگا اور بہت اس کا علاج کرائے لیکن کہیں بھی اس کا علاج کامیاب نہیں ہوا۔ تو اس لڑکی کے گھر والوں کے دل میں یہ بات آ گئی، اور یہ بات بھی شیطان کی طرف سے آئی کہ فلاں جگہ ایک زاہد و عابد رہتا ہے، زہد و تقوی عبادت گزار کے ساتھ زندگی گزارنے والا عابد رہتا ہے، تو اس زاہد اور عابد کے پاس ہم اس لڑکی کو لے جائیں گے، وہ اس کو کچھ علاج کرے گا یا کچھ جو بھی دعا پڑھنا ہے، منتر پڑھنا ہے، جو بھی پڑھے گا، جس کی وجہ سے اس لڑکی کا پیٹ کا درد دور ہو جائے گا۔ لڑکی کے گھر والوں کے دل میں یہ خیال آیا، وہ لڑکی کے گھر والے اس لڑکی کو لے کر اس زاہد کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کہنے لگے کہ ہم اپنی لڑکی کا بہت جگہ علاج کرائے ہیں لیکن کہیں پر بھی ہماری لڑکی کا علاج کامیاب نہیں ہوا، ہم آپ کا ایڈریس سن چکے ہیں، ہم آپ کے پاس لے کر کے آئے ہیں، آپ اس کا علاج کریں اور اپنے پاس رکھیں۔ تو وہ زاہد پہلے تو انکار کرنے لگا، کہنے لگا کہ یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ میں ایک نوجوان لڑکی کو اپنے پاس رکھوں، یہ ہونے والی بات نہیں ہوتی۔ لیکن وہ بار بار گزارش کرتے رہے، بار بار ریکویسٹ کرتے رہے، اصرار کرتے رہے، تو حد سے زیادہ جب اصرار کرنے لگے تو پھر وہ زاہد اپنے پاس اس لڑکی کو رکھ لیا۔ جب رکھ لیا اس لڑکی کو تو پھر اس کے بعد یہ کہ اب اس کے گھر والے چلے گئے، اب وہ چند دن کے لیے نے اپنے گھر میں اس لڑکی کو رکھ لیا، چونکہ علاج کے لیے چند دن کا ٹائم لگتا تھا، فوراً ہونے والا علاج نہیں تھا، چند دن ٹائم لگنے والا تھا۔ تو بس اس دوران لڑکی سے قربت بڑھتی گئی، دن بدن ایک دوسرے سے آنا، بات چیت کرنا، ایک دوسرے سے گھل مل کر باتیں کرنا، یہ سلسلہ طویل ہوتا گیا، یہاں تک کہ سلسلہ اتنا طویل ہو گیا کہ یہ زاہد جو عبادت گزار تھا، اپنی عبادت کو چھوڑ کر، اپنی معمولات کو چھوڑ کر، اپنے روزانہ کی جو مشغولیت ہے، جو مصروفیت ہے، اس کو چھوڑ کر اس لڑکی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معاذ اللہ وہ زاہد جو پہلے عبادت کیا کرتا تھا، پہلے زہد و تقوی کے ساتھ رہا کرتا تھا، اب معاذ اللہ دن کا اکثر حصہ اس لڑکی کے پاس گزارنے لگا۔ پھر یہ کہ نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ وہ زاہد اس لڑکی سے معاذ اللہ مباشرت کر لیا، اور جب مباشرت ہو گئی تو پھر اس سے ایک حمل بھی ہوا۔ جب حمل ہوا اور اس کے بعد یہ کہ اس نے لڑکے کو پیدا بھی کیا، تو اب دل میں وسوسہ آ گیا کہ بھئی یہ کیا بات ہو گئی، یہ تو میری شان میں بہت بڑی ہے کہ بے عزتی ہو جائے گی، اور لوگ آ کر مجھے کیا کہیں گے، میں تو زاہد تھا، میں تو عابد تھا، میں بڑا عبادت گزار تھا، لوگ آ کر مجھے کیا کہیں گے۔ تو شیطان دل میں وسوسہ ڈالا۔ پھر یہ ہوا کہ اس نے اس لڑکی کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے اس لڑکے کو بھی قتل کر کے اس کو دفن کر دیا، اور کرنے کے بعد دل میں یہ خیال لے کر کے بیٹھا کہ جب اس لڑکی کے گھر والے آ جائیں گے تو کہہ دوں گا کہ بیماری اس قدر شدید تھی کہ اس بیماری کی وجہ سے اس لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے۔ گھر والے آ گئے تو یہ کہہ دوں گا۔ اب چند دن کے بعد اس کے گھر والے آئے، آ کر کے پوچھنے لگے کہ حضرت کیا ہوا، ہماری جو لڑکی تھی آپ کے پاس ہم علاج کے لیے رکھ کر کے گئے تھے، کہاں چلی گئی، کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ بیماری حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی، اسی بیماری میں تاب نہ لا کر تمہاری لڑکی ہلاک ہو گئی ہے، تمہاری لڑکی دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ لیکن یہ کہ شیطان پھر اس لڑکی کے گھر والوں کی دل میں بھی وسوسہ ڈالنے لگا، بار بار ان کو ترغیب دینے لگا، بار بار ان کو بہکانے لگا، ذرا تفتیش تو کرو، ذرا تحقیق تو کرو، انکوائری تو کرو کہ واقعی بیماری بڑھ گئی تھی یا کوئی اور کام ہو گیا ہے۔ جب بہت زیادہ تفتیش کی گئی
بہت زیادہ تحقیق کی گئی اور پھر آ کر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر پوچھا جانے لگا اور اس کو زور زبردستی کرا کے پوچھا جانے لگا. بالآخر کرتا نہ کیا کرتا, اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں تمہاری لڑکی کی بیماری اس قدر شدید تو نہیں تھی, لیکن شیطان کے بھٹکانے سے یہ غلط کام ہو گیا اور پھر میں نے تمہاری لڑکی کا قتل کر دیا ہے. وہ اپنے جرم کا اقرار کر لیا, اپنے گناہ کا اقرار کر لیا. اب اقرار کرنا تھا, اب اس کی جو عبادت گاہ تھی, اس کا جو عبادت کا یعنی جو جگہ مقرر تھی, اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیے وہ لوگ آ کر, اس کے عبادت خانے کو گرا دیے, توڑ پھوڑ کر دیے. اس کے بعد پھر قاضی کے پاس یعنی یہ مقدمہ پہنچا, قاضی فیصلہ کر دیا کہ اس گناہ کی سزا قتل ہے اور اس کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا جائے, پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا جائے. جب اس عابد کو لے جایا گیا, لے جایا جا کر پھانسی کے تختے پر لٹکایا جانے لگا, پھانسی کا پھندا پہنانے ہی والے تھے, شیطان سامنے ظاہر ہو گیا. ظاہر ہو کر کہنے لگا, جانتا ہے یہ تمام کاروائی کس کی طرف سے ہوئی؟ پہلے تو لڑکی کے گھر والوں کے دل میں میں خیال ڈالا تیرے پاس لے جانے کے لیے, جب لڑکی تیرے پاس آئی تو گناہ کا خیال میں ڈالا, اس کے بعد یہ کہ قتل کا خیال بھی میں خود ڈالا ہوں. یہ تمام باتیں ہو گئی ہیں, آج نتیجہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ تو پھانسی کی سزا پانے والا ہے. ابھی کچھ دیر میں تو دنیا سے چلے جانے والا ہے, تیری جان چلی جانے والی ہے, لیکن ابھی بھی ایک راستہ ہے. اگر تو اس راستے کو اپنا لے گا, اگر تو میری بات مان لے گا تو تو پھانسی سے بچ سکتا ہے. اب وہ تو پہلے تو عبادت چلی گئی, لوگوں میں بدنامی ہو گئی, عزت کی بے عزتی ہو گئی اور پورے معاشرے میں بدنام سے بدنام ہو گیا. اب آخری وقت میں شیطان آ کر بولنے لگا کہ ابھی بھی ایک کام ہے, وہ ایک کام اگر تو کر لے گا تو تو پھانسی سے بچ سکتا ہے. اب وہ کہنے لگا کیا کام ہے؟ تو کہنے لگا اب مجھے سجدہ کر. اللہ اکبر. شیطان کہنے لگا اب مجھے سجدہ کر. اب مجبوراً اس نے شیطان کو سجدہ کیا. جیسے ہی شیطان کو سجدہ کیا, اب تک تو گناہگار ہوا تھا, اب تک تو بدنام ہوا تھا, اب تک تو بے عزتی ہو گئی تھی, لیکن اب اللہ اکبر اس کا ایمان بھی چلے گیا. اس لیے کہ شیطان کو سجدہ کرنے کے بعد ایمان کہاں سے بچے گا؟ اب تک تو دنیا کی سزا بھگت رہا تھا, اب ایمان چلے گیا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کا ایندھن بننے والا ہے, دوزخ میں جلنے والا ہے. اس کے بعد شیطان کہنے لگا, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے ہیں, سورۃ الحشر آیت نمبر 16 ہے, دیکھیں کیا, اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک. شیطان بولنے لگا, کیا بولنے لگا؟ انسان سے کہا, شیطان کی طرح جس نے انسان سے کہا کفر کر, شیطان آ کر بولا مجھے سجدہ کرو, اس نے سجدہ کر لیا. جب اس نے کفر کیا تو شیطان نے کہا میں تجھ سے بری ہوں, مجھے نہیں معلوم, اب یہ میں تجھ سے بری ہوں, میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں. پہلے تو تجھے گناہگار بنا دیا, بدنام کر دیا, بے عزت کر دیا, اب تیرا ایمان بھی میں چھین لیا ہوں, لیکن اب میرا کوئی تعلق نہیں. شیطان وہاں سے راہ فرار اختیار کر لیا. معلوم یہ ہوا کہ شہوت ایک ایسا راستہ ہے کہ شیطان اس راستے میں بہت جلدی کامیاب ہو جاتا ہے, اور اتنے بڑے زاہد کو, اتنے بڑے عابد کو اس نے راہ راست سے ہٹا دیا ہے. تو میں بالخصوص نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ شہوانی خواہشات کو شریعت نے جس طریقے سے بتایا ہے اس راستے سے پورا کرنے کی کوشش کریں. خواہ مخواہ کے بے جا راستوں میں اگر جائیں گے تو ضرور شیطان کامیاب ہو جائے گا, آپ فیل ہو جائیں گے. اور شیطان وہ تو جہنم میں جانے والا ہے, لیکن ساتھ میں آپ کو بھی لے کر کے جائے گا, آپ کو بھی لے کر کے جائے گا, اور پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ شیطان اس راستے سے کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو بہرحال شیطانی راستوں میں سے غصہ ہے, حسد ہے, دنیا کی محبت ہے, شہوت ہے, یہ تمام کے تمام شیطانی راستے ہیں. ان راستوں سے شیطان کامیاب ہو جاتا ہے اور آ جاتا ہے. اسی طریقے سے شیطان کا ایک اور راستہ یہ بھی ہے کہ ثابت قدمی کا فقدان. ثابت قدمی کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی کام اگر کرنا ہے تو استقامت کے ساتھ کرنا, چھوٹا کام بھی کیوں نہ ہو پابندی کے ساتھ کرنا ہے. روزانہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھیے, فرض نماز, اور جو سنت موقدہ ہیں, واجبات ہیں, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. ان 5 نمازوں کو اور سنت موقدہ کو اور واجبات کو کم سے کم اتنا پورا کر رہا ہے. اب نفل نہیں پڑھ رہا ہے, اس کی مرضی کی بات ہے. کوئی آدمی تہجد نہیں پڑھتا, کوئی آدمی اشراق نہیں پڑھتا, کوئی آدمی اوابین نہیں پڑھتا, ٹھیک ہے, اس کی مرضی کی بات ہے. پڑھ لے گا تو ثواب پائے گا, نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ نہیں. لیکن یہ کہ اب ایسا کرنا کہ چلو آج مجھے بہت شوق ہو رہا ہے,
تہجد سے میں شروع کر دیا، تہجد بھی پڑھ لیا، فجر بھی پڑھ لیا، اشراق بھی پڑھ لیا، چاشت بھی پڑھ لیا، ظہر بھی پڑھ لیا، عصر بھی پڑھ لیا، مغرب بھی پڑھ لیا، اس کے بعد صلاۃ الاوابین بھی پڑھ لیا، عشاء کی نماز بھی پڑھ لیا، اور عشاء کے بعد بھی رات میں عبادت میں گزارتا رہا، 2-3 دن ایسا گزارا، اس کے بعد سب خدا حافظ۔ یہ نہیں، بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ، تھوڑا عمل کیوں نہ ہو مگر ثابت قدمی کے ساتھ ہونی چاہیے، کنٹینیو ہونی چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث شریف ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ما دام وان خلا، کہ اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کو وہ ہے جو پابندی کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ کہ تھوڑا ہو۔ روزانہ آپ قرآن شریف پڑھیں مگر تھوڑا پڑھیں، مگر روزانہ پڑھیں، 1 رکوع صرف، مگر روزانہ پڑھیں، یہ عمل اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزانہ صرف 33 مرتبہ درود پاک پڑھیں، مگر روزانہ پڑھیں، 1 دن بھی ناغہ نہ کریں، یہ عمل اللہ کو پسندیدہ ہے۔ روزانہ صرف 33 مرتبہ استغفار کریں، مگر روزانہ کریں، یہ عمل اللہ کو پسندیدہ ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب متبرک راتیں آتی ہیں، جب رمضان کا موقع آتا ہے، جب اسی طریقے سے بڑے بڑے یعنی مواقع آتے ہیں تو ہم عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں، پھر جب 1-2 دن گزر جاتے ہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب جیسے ربیع الاول شریف کا پرنور مہینہ آ رہا ہے، تو اب یہ مہینہ جیسے ہی آ گیا، ربیع الاول کا چاند ہم دیکھ لیے، درود شریف پڑھنے کی کثرت شروع کر دیے، اور درود شریف بہت کثرت سے ہم پڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی 12 تاریخ ہو گئی، جیسے ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو دن ہے وہ دن ہم منا لیے، اس کے بعد سے درود بھی ہم بھول گئے، نماز بھی بھول گئے، اور پھر قرآن کی تلاوت بھی بھول گئے، سب بھول گئے۔ یہ نہیں ہونی چاہیے، عمل تھوڑا ہو مگر پابندی کے ساتھ ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ تو پابندی کے ساتھ عمل نہ کرنا، ثابت قدم نہ رہنا، یہ بھی شیطان کا راستہ ہے، ثابت قدم نہ رہنا یہ بھی شیطان کا راستہ ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر تربیت کے طور پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، دنیا کے معاملات میں بھی وہی کام میں آپ کامیاب ہوں گے جس کام کو آپ پابندی کے ساتھ کریں گے۔ بہت سارے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے دن یہاں جاب کر لیے، سمجھ میں نہیں آیا، چھوڑ دیے، دوسری کمپنی کو جوائن کر لیا، وہاں تھوڑے دن جاب کر لیے، وہاں بھی سمجھ میں نہیں آیا، چھوڑ دیے، تھوڑے دن یہ کاروبار کرے، سمجھ میں نہیں آیا، چھوڑ دیے، تھوڑے دن کوئی اور کاروبار کرے، سمجھ میں نہیں آیا، وہ چھوڑ دیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، ایک کام کرنا مگر اچھا کرنا چاہیے، ایک کام کرنا مگر مضبوطی سے کرنا چاہیے۔ فارسی میں کسی نے کیا خوب کہا ہے، یک در گیر محکم گیر، ایک در کو پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، ایک کام کرو، پوری پابندی کے ساتھ کرو، دلچسپی کے ساتھ کرو، اس میں ماہر بن کر نکلو، یہ آپ کے لیے فائدہ ہے۔ یہ تھوڑا وہ تھوڑا وہ تھوڑا یہ تھوڑا کریں گے تو کسی میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ لہٰذا دنیاوی طور پر روزگار کے سلسلے میں جو نوجوان یہاں تھوڑے دن وہاں تھوڑے دن کر رہے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا کرنے سے آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یقیناً نہیں آتی۔ یعنی یہ کاروبار کرے چھوڑ دیے، وہ کاروبار کرے چھوڑ دیے، اس سے آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ ترقی کرنا ہے تو ایک کام کریں، پابندی کے ساتھ کریں، دلچسپی کے ساتھ کریں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کامیابی کے راستے کھول دیتا ہے۔ تو ثابت قدمی نہ ہونا یہ بھی شیطان کا ایک راستہ ہے۔ اسی طریقے سے جلد بازی کرنا، یہ جلد بازی یہ بھی شیطان کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ کوئی بھی کام اطمینان سے، تحمل سے، بردباری سے کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کام جلدی بازی میں نہیں ہوتا، جلدی بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو کوئی بھی کام آپ کو کرنا ہے، سوچ کر، مشورہ کر کے، جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کام سے تعلق رکھنے والوں سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا، اتنا بڑا مقام کہ پوری مخلوق میں ایسا مقام اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ ہمارے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا ہے، صحابہ سے مشورہ کیا ہے، اور کوئی بھی کام کرنا ہے تو غور و فکر کر کے کام کیے ہیں۔ تو مشورہ کرنا یہ خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ جلدی بازی کرنا یہ شیطان کا راستہ ہے۔ جلدی بازی کر کے ہم دین کا بھی کام کریں گے، کامیاب نہیں ہوگا۔ جلدی بازی کر کے دنیا کا بھی کام کریں گے، کامیاب نہیں ہوگا۔ اطمینان سے، تحمل سے، بردباری سے کریں گے تو یہ کام ہمارا کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے ایک اور راستہ یہ بھی ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لینا، یہ بھی شیطان کا راستہ ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھا لینا، اس لیے کہ ایک روایت ہے حضرت یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، اور اس روایت کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب جو ہے اس میں نقل فرمائے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ شیطان کو دیکھا، تو شیطان بہت سے پھندے اٹھا کر کے لے جا رہا ہے،
تو حضرت یحییٰ علیہ السلام پوچھنے لگے یہ کیا ہیں؟ شیطان جواب دیا یہ وہ پھندے ہیں جن سے میں انسان کو پھانستا ہوں، انسان کو پکڑ لیتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کبھی مجھ پر بھی تو نے کوئی پھندا ڈالا ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کیا میرے اوپر بھی کوئی پھندا تو نے ڈالا ہے؟ شیطان نے کہا آپ جب بھی سیر ہو کر کھا لیتے ہیں تو آپ کو ذکر و نماز سے سست کر دیتا ہوں، یعنی جب سیر ہو کر آدمی کھا لیتا ہے، پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ سستی آئے گی، نیند آئے گی، پتہ نہیں، اور جسم طبیعت بھی ساتھ نہیں دے گی، تو پیٹ بھر کر، خوب پیٹ بھر کر جم کر کھا لینا یہ بھی شیطان کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے، اگرچہ کہ حلال رزق سے کیوں نہ ہو۔ اب ہم یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر کوئی آدمی پیٹ بھر کر کھا لیا تو گناہ گار ہو گیا، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا، اور نہ ہمارے علماء نے کہا ہے، لیکن یہ کہ جب آدمی پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے، پیٹ تو بھر جاتا ہے، آنکھیں بھوکی ہو جاتی ہیں، کان بھوکے ہو جاتے ہیں، ہاتھ بھوکے ہو جاتے ہیں، جب پیٹ بھر کر کھا لیے، پیٹ کا تقاضا کیا تھا؟ غذا، آپ اس کو تو غذا دے دیے، اب آنکھیں تقاضا کرتی ہیں یہ وہ چیزاں دیکھ، اس کے بعد کان تقاضا کریں گے ایسے ویسی باتیں سن، ہاتھ تقاضا کریں گے ایسے ویسے کام کر، پیر تقاضا کریں گے ادھر ادھر چل کر کے جا۔ تو جب ہم پیٹ بھر لیتے ہیں تو دوسرے اعضاء بھوکے ہو جاتے ہیں، اب وہ دوسرے اعضاء اپنی بھوک کو بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں ہم کو یہ بھوک لگ رہی ہے، ہم کو یہ بھوک لگ رہی ہے، تو اگر دوسرے اعضاء کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں، محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، پیٹ کو تھوڑا سا کم کرنا چاہیے، اور اس میں مطلب غذا کو کم رکھنا چاہیے، غذا اگر کم رکھیں گے تو شاید یہ ہمارے اعضاء محفوظ رہیں گے۔ اسی لیے روزہ کیا ہے؟ تربیت کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ روزے کی حالت میں آپ کی آنکھ تقاضا نہیں کرتی بری چیزوں کو دیکھنے کو، اور روزے کی حالت میں آپ کے کان بھی تقاضا نہیں کرتے بری چیزوں کے سننے کو، روزے کی حالت میں آپ کے ہاتھ بھی تقاضا نہیں کرتے بری چیزوں کی طرف یعنی ہاتھ بڑھانے کے لیے، پیر بھی تقاضا نہیں کرتے بری چیزوں کی طرف پلٹ کر جانے کے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ پیٹ بھر گیا تو دوسرے اعضاء بھوکے ہو جاتے ہیں، پیٹ اگر خالی رہا تو دوسرے اعضاء یہ سیر ہو کر کے رہتے ہیں، یہ خلاف شرع تقاضے نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ پیٹ بھر کر کے کھانا یہ شیطان کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ تو آج کے اس درس میں ہم کئی راستے آپ کو بتائے ہیں کہ پھر ایک مرتبہ ہم دہرائے دیتے ہیں کہ غصہ شیطان کا راستہ ہے، حسد شیطان کا راستہ ہے، شہوت شیطان کا راستہ ہے، اسی طریقے سے جلدی بازی کرنا یہ بھی شیطان کا راستہ ہے، اسی طریقے سے کسی کام کو استقامت کے ساتھ نہ کرنا یہ بھی شیطان کا راستہ ہے، اسی طریقے سے پیٹ بھر کر کوئی چیزیں کھا لینا یہ بھی شیطان کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ تو اب ہم اپنے اپنے طور پر غور کر لینی چاہیے کہ ہم کون کون سے راستے شیطان کے لیے کھولے ہوئے ہیں، کون کون سے راستوں کو ہم بند کر دیے ہیں۔ تو یہاں پر ہم شیطان کے بارے میں یہ چند باتیں جو آپ کے سامنے بتائے ہیں، انشاءاللہ مزید اور باتیں ہم بتائیں گے لیکن اگلے درس میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی شیطان کو اور کون کون سے راستوں کے ذریعے سے مطلب شیطان آ سکتا ہے، یہ راستے اس کے کون کون سے ہیں، اور ہمیں محفوظ رہنے کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے لیکن اگلے درس میں۔ یہاں آج کے درس کو ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہر درس کے اختتام پر کچھ ضروری مسائل ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، تو گزشتہ درس میں نماز کے واجبات نماز جو ہیں اس پر ہمارا درس ہوا۔ آج ہم نماز کی سنتیں یعنی نماز میں کون سی چیزیں سنت ہیں اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے۔ سب سے پہلی سنت تو یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کا تکبیر تحریمہ کے لیے کانوں کی لو تک اٹھانا۔ دیکھیے یہاں پر بات یہ ہے کہ اللہ اکبر یہ کہنا فرض ہے، ہاتھ اٹھانا فرض نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا واجب بھی نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی ہاتھ نہیں اٹھایا، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیا، اٹھایا نہیں، کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز تو ہو جائے گی لیکن ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ اچھا ہاتھ اٹھائیں گے تو کہاں تک اٹھائیں گے؟ کانوں کی لو تک اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے۔ پہلے ہاتھ اس طریقے سے اٹھائیں گے اور اللہ کے الف پر ہاتھوں کو چھوڑیں گے اور اکبر کی راہ پر ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ اور کس طریقے سے باندھنا ہے؟ یہ 3 انگلیاں یہ کلائی پر رہیں گی اور یہ انگوٹھا اور یہ چھوٹی انگلی سے اس طریقے سے پیچھے یوں پکڑ لیں گے، اس طریقے سے۔ تو اس طریقے سے یہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے۔ یہاں پر عموماً لوگ ایک غلطی کرتے ہیں۔ غلطی کیا کرتے ہیں کہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر کچھ لوگ ہیں جو ہاتھ کو نیچے چھوڑ کر پھر بنتے ہیں، ہاتھ کو نیچے چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ کر پھر بنتے ہیں۔ ایسا نیچے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ باندھ لینا ہے، نیچے چھوڑنا ضروری نہیں ہے اور نہیں چھوڑنا چاہیے، بس ہاتھوں کو باندھ لینے چاہیے۔ ایک غلطی یہ کرتے ہیں لوگ، دوسری غلطی یہ بھی کرتے ہیں، ہاتھوں کو یہاں تک اٹھائے، اٹھانے کے بعد اب ان ہاتھوں کو پیچھے یوں کر کے پھر یوں کرتے ہیں، تو یہ بھی مطلب ہے کہ یہ بھی درست عمل نہیں ہے۔ ہاتھوں کو ایسے اٹھائیے، اللہ اکبر کہتے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیجئے، تو ہاتھوں کو چھوڑنا یا یوں پیچھے یوں کر کے یوں باندھ لینا یہ بھی درست طریقہ نہیں ہوتا، اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں جو کانوں کو یوں پکڑتے ہیں، یوں کرتے ہیں، نہیں، بالکل یہ ہتھیلیاں جو ہیں قبلے کی طرف، بالکل ایسے سیدھے رہیں، قبلے کی طرف رہیں، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھوں کو باندھ لیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ ثنا پڑھیں۔ اور اس کے بعد پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ثنا نہ پڑھا تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نماز ہو جائے گی، لیکن یہ کہ ثنا پڑھنا سنت ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف ثنا پڑھ کر خاموش ہو جانا، اعوذ باللہ بسم اللہ آپ کو پڑھنا نہیں ہے، امام صاحب پڑھ لیں گے۔ ہاں آپ اکیلے اگر پڑھ رہے ہو تو تعوذ بھی پڑھیں گے، تسمیہ بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہ کہ سورہ فاتحہ کی قرات ہوگی، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ بھی اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پڑھیں گے، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آمین آہستہ سے کہنا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آمین آہستہ ہی کہنا ہے، بلند آواز سے کہنا نہیں ہے، آمین آہستہ سے کہیں گے۔ تکبیرات انتقالات، تکبیرات انتقالات کس کو کہتے ہیں؟ اب ہم قیام میں کھڑے ہوئے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر، تو رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی کہنا بھول گیا نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ کہ کہہ لینا چاہیے، نماز نہیں ہوگی یا نہیں۔ اسی طریقے سے رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ ربنا لک الحمد کہنا یہ بھی سنت ہے۔ سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا یہ بھی سنت ہے۔ سجدے سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہنا یہ بھی سنت ہے۔ اسی طریقے سے تحیات پڑھنا یہ واجب ہے، لیکن درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ تو اگر کوئی آدمی التحیات پڑھ کے سلام پھیر دیا، تشہد پڑھ کے سلام پھیر دیا، درود ابراہیم نہیں پڑھا، دعائے معصورہ نہیں پڑھا، نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ کہ عمدن ایسا کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بغیر درود کے نماز کریں یہ اچھی بات نہیں ہوتی، درود شریف پڑھ لینی چاہیے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ درود ابراہیم نہ پڑھیں گے تو نماز ناقص رہے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز وہ یعنی ایک ہے کہ ادا ہو گئی نہیں ہوگی، اتنا اگر سوال ہے تو نماز تو ادا ہو گئی، لیکن قبولیت کے درجے میں پہنچنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ اسی طریقے سے سلام کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ پورا کہنا سنت ہے، خالی السلام اتنا کہہ دیے تو واجب ادا ہو گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پورا کہہ دیے تو سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ سلام کے وقت دائیں بائیں منہ پھیرنا یہ بھی سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی التحیات پڑھ لیا، درود ابراہیم پڑھ لیا، دعائے معصورہ پڑھ لیا، اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولا، لیکن بولتے وقت میں اپنے چہرے کو نہیں پھیرا، بولتے وقت میں ادھر ادھر چہرے کو نہیں پھیرا، تو کیا اس سے نماز پر کوئی اثر پڑے گا؟ نماز ہو جائے گی۔ یہ سنت عمل تھا، سنت عمل پر عمل کرنے کا جو ثواب ہے اس سے محرومی ہو جائے گی۔ تو یہ نماز کی جو سنتیں ہیں یہ آپ کے سامنے ہم ذکر کر دیے ہیں، انشاءاللہ نماز کے مزید مسائل بھی ہم ذکر کریں گے، لیکن اگلے درس میں، آج کے درس کے لیے ہم اتنا کافی ہے، اور یہاں پر ہم اپنے درس کو اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں مزید مسائل پر کلام ہوگا۔ اب ایک 5